بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 46واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 39 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 39 ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیغتہ ویحوط من ورائہ۔ المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیغتہ ویحوط من ورائہ۔ المؤمن مومن، مرآۃ المؤمن مومن کا آئینہ ہے، والمؤمن اور مومن، اخو المؤمن مومن کا بھائی ہے، یکف عنہ روکتا ہے اس سے، ضیغتہ اس کے نقصان کو، ویحوط اور حفاظت کرتا ہے اس کی، من ورائہ اس کے پیچھے سے۔ المؤمن مومن، مرآۃ المؤمن مومن کا آئینہ ہے، والمؤمن اور مومن، اخو المؤمن مومن کا بھائی ہے، یکف عنہ روکتا ہے اس سے، ضیغتہ اس کے نقصان کو، ویحوط اور حفاظت کرتا ہے اس کی، من ورائہ اس کے پیچھے سے۔ اب یہاں پر مرآۃ یہ مفرد ہے بمعنی آئینہ، اور اس کی جمع مرایا اور مرائن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے المرء بمعنی آدمی، جس کی جمع رجال من غیر لفظی آتی ہے، جیسا کہ امرأۃ کی جمع من غیر لفظی نساء آتی ہے۔ مرآۃ یہ مفرد ہے بمعنی آئینہ، اور اس کی جمع مرایا اور مرائن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے المرء بمعنی آدمی، جس کی جمع رجال من غیر لفظی آتی ہے، جیسا کہ امرأۃ کی جمع من غیر لفظی نساء آتی ہے۔ اخو اس کا معنی ہے بھائی، دوست، ساتھی۔ اسی طرح الاخ اور الاخ کے معنی بھی یہی ہیں۔ ان کا تثنیہ اخوان ہے اور جمع یہ ہے اخوتن، اخوتن، اخوانی، اخوانی، آخونا، آخاؤ۔ کہاوت ہے ان اخاکا من اساکا، تمہارا دوست وہ ہے جو تمہاری غمخواری کرے۔ اسی طرح رب اخ لکا لم تلدہ امکا، کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے جس کو تمہاری ماں نے جنم نہیں دیا ہے، یعنی نسبی بھائی نہیں لیکن تعلق بھائی جیسا ہے۔ اخو کے معنی ہے بھائی، دوست اور ساتھی۔ اسی طرح الاخ اور الاخ کے معنی بھی یہی ہیں۔ ان کا تثنیہ اخوان ہے اور جمع یہ ہے اخوتن، اخوتن، اخوانی، اخوانی، آخونا، آخاؤ۔ کہاوت ہے ان اخاکا من آساکا، تمہارا دوست وہ ہے جو تمہاری غمخواری کرے۔ اسی طرح رب اخ لکا لم تلدہ امکا، کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے جس کو تمہاری ماں نے جنم نہیں دیا ہے، یعنی نسبی بھائی نہیں لیکن تعلق بھائی جیسا ہے۔ یکف صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب نصر ینصرو، جیسے کف یکف کفن بمعنی رکنا، باز رہنا۔
رجل کاف بمانا خود کو کسی سے باز رکھنے والا، اسی سے مائی کافہ ہے جو عمل سے روکنے والی ہوتی ہے۔ یکف سیاہ واحد مذکر غائب اسباب نصر ینصرو، جیسے کف یکف کفن بمانا رکنا باز رہنا۔ رجل کاف بمانا خود کو کسی سے باز رکھنے والا، اسی سے مائی کافہ ہے جو عمل سے روکنے والی ہوتی ہے۔ الضیعۃ بمانا نقصان، ضاغ یضیغ ضیاعا بمانا ضائع ہونا تلف ہو جانا، اور الضیعۃ جاگیر اور جائیداد کو بھی کہتے ہیں جس کی جمع ضیاع اور ضیاع آتی ہے۔ الضیعۃ بمانا نقصان، ضاغ یضیغ ضیاعا بمانا ضائع ہونا تلف ہو جانا، الضیعۃ جاگیر اور جائیداد کو کہتے ہیں جس کی جمع ضیاع اور ضیاع بھی آتی ہے۔ یحوط حاط یحوط حوتا وحیطتا وحیطتا وحیاطتا بمانا گھیراؤ کرنا، گھیرنا اور احاطہ کرنا، باب نصر ینصرو سے مستعمل ہے۔ حاط یحوط حوتا۔ ورائہ، ورائی بمانا پیچھے بھی آتا ہے اور آگے بھی، اور اس کا ایک اور معنی پوتا ہے۔ یہ باب فتح یفتح سے مستعمل ہے بمانا دور کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مومن کی مثال آئینہ کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اگر اس میں کوئی عیب وغیرہ ہو تو آئینہ دوسرے کو اس عیب پر آگاہ نہیں کرتا۔ تو بالکل اس طرح مسلمان جب اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو تنہائی میں اس کو سمجھا دے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرتا پھرے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل نہ ہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا نیک بن جائے کہ دوسرا آدمی جو بھی اس کو دیکھے وہ بھی نیک ہو جائے، جیسا کہ آئینہ کو دیکھ کر آدمی اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مومن کی مثال آئینہ کے ساتھ دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اگر اس میں کوئی عیب وغیرہ ہو تو آئینہ دوسرے کو اس عیب پر آگاہ نہیں کرتا۔ تو بالکل اس طرح مسلمان جب اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو تنہائی میں اس کو سمجھا دے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرتا پھرے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل نہ ہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا نیک بن جائے کہ دوسرا آدمی جو بھی اس کو دیکھے وہ بھی نیک ہو جائے، جیسا کہ آئینے کو دیکھ کر آدمی اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ اخو کو استعمال فرمایا گیا، اور یہ سگے بھائی اور حقیقی بھائی کو کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح ایک بھائی دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس حدیث شریف میں لفظ اخو کو استعمال فرمایا گیا، اور یہ سگے اور حقیقی بھائی کو کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح ایک بھائی دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یکف عنہ ضیعتہ، اخوت کا مظہر یہ بھی ہے کہ جب اس کا بھائی موجود نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جب اس کے سامنے مسلمان کی غیبت اور عیب جوئی کی جائے تو اس کو منع کر دے۔ یکف عنہ ضیعتہ، اخوت کا مظہر یہ بھی ہے کہ جب اس کا بھائی موجود نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جب اس کے سامنے مسلمان کی غیبت اور عیب جوئی کی جائے تو اس کو منع کر دے۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ المؤمن مبتدا مرفوع بالضم لفظاً ہو کے، مرات المؤمن مرات مضاف مرفوع بالضم لفظاً، اور المؤمن مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی ماقبل مبتدا المؤمن کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے۔ المؤمن مرفوع بالضم لفظاً ہو کے مبتدا، اخو المؤمن اخو مضاف، المؤمن مضاف الیہ۔ یہاں پر اخو جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، تو یہاں پر یہ مرفوع ہے واو لفظی کے ساتھ، اور المؤمن مضاف الیہ ہے جو کہ مجرور ہے کسر لفظی کے ساتھ۔ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر اول ہوا المؤمن مبتدا کے لیے۔ پھر آگے جا کر یکف فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الستار اس کا فاعل، عنہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یکف فعل کے ساتھ، ویعتہ ویعتا مضاف، اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا یکف فعل کے لیے۔ یکف فعل اپنے ضمیر فاعل، متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ یحوط فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الستار اس کا فاعل، من جارہ ورائہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا من جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یحوط فعل کے ساتھ۔ پھر یحوط فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ثانی ہوا المؤمن مبتدا کے لیے۔ پھر مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا ماقبل کے جملے پر۔ پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔